پہنچانا جانتا ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا مددگار اللہ ہے۔ یہ سب یاد کر لیجئے ایک جملے کو، جس پر مصیبت آئے وہ مشکل کشا، جو حاجت میں پھنس جائے وہ حاجت روا، جس کو مدد کی ضرورت ہو وہ غوث اعظم وہ جس پہ کوئی مصیبت نہ آئے، اس پہ کوئی وہ کسی حاجت میں نہ پھنسے، وہ کسی کا محتاج نہ بنے۔ پیر عبد القادر جیلانی کی غوث اعظم کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کے عرض کی، سیدی قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار بلند ہو رہی ہے، مرشد کرم فرمائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام الانبیاء نے اپنے صحابی کو دفن کرنے کے بعد کیا کہا؟ اے میرے ساتھیو، اس کی استقامت کے لیے دعا کرو، اس کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اب اس سے سوال ہو رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو اس کے لیے، اور وہ کہتے ہیں پیر جی آپ کرم فرمائے، مردہ بہت رو رہا ہے، بیچارے کا عذاب کم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ اگر پیر جیلانی عالم الغیب تھے تو ان سے کیوں پوچھ رہے تھے میری مجلس میں آیا؟ وہ بھول گئے مریدوں کو؟ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اپنی اداؤں پہ خود ہی کچھ غور کیجئے۔ کہا یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا اچھا کبھی اس نے میرے گھر کا کھانا کھایا؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا اچھا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے کہا ہمیں اس کا بھی نہیں پتا۔ تو پیر غوث اعظم نے سر کو جھکا لیا، آپ پہ جلال و وقار طاری ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا ابھی مجھے آ کر فرشتوں نے بتایا ہے اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور اس کو آپ سے محبت بھی تھی، اللہ نے اس پر رحم فرما دیا۔ اور لوگوں نے کہا اب اس کی قبر سے آنے والی آوازیں بند ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہجت الاسرار شریف صفحہ 194 ہی پر ایک اور حکایت منقول ہے۔ ایک بار بارگاہ غوثیت مآب علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یا سیدی قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، مرشدونا کرم فرمائیے بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی بھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زیارت میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے کہ غوث پاک کی زیارت کرنے والے کی قبر سے عذاب اٹھ گیا تو اولیاء اللہ جو کہ علماء ہوتے ہیں، عالم ہی ولی ہوتا ہے، غیر عالم یعنی جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے، تو جب عالم کی زیارت عبادت ہے تو ولی کی زیارت نہ جانے کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اور پھر ولیوں کے سردار غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی زیارت نہ جانے کتنی عظیم عبادت ہوگی۔
اس کی برکت سے قبر سے عذاب اٹھ گیا. اس شفاعت کا وجود نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. مالک فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا.